السلام علیکم پیارے دوستو، انتہائی سبق آموز اور لاجواب واقعہ آپ پیارے دوستوں کے لیے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر کا وقت تیزی سے سورج ڈھل رہا تھا۔ سلطان محمود جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبائے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پے 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کی راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتہ سے کہیں فوج میں کوئی نہ کوئی عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے تو نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصر اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے اور راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پہرن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ الصبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں گا۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنی بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مینا خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جسے کہہ رہے ہوں کہ یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کی چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ چل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹائی، تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اور یہ تو مسلمان لگتے ہیں،
ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا مانس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلی ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی شفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی کے طور پر چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف سے ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے، گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستہ پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی ہوگا۔ شہزادی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلوایا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیجیے اور کچھ خشک اناج بھی دیجیے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں محل میں انعام و کرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زاد نہ پہنچائے اور میری توجہ میری درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان، شہزادی میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی، یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئی جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار تھا۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی، شہزادی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہمیں یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں غزنوی کا عظیم الشان فوجی ہوں۔ میں غزنوی کا عظیم الشان سپہ سالار اور سلطان یعنی کہ بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تھے اللہ اور رسول کے سچے وفادار۔ ایسے بادشاہ اور کامل ایمان والے آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ اسی طرح اچھی اور پیاری سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔